ٹھیک ہے. الا میں نے خبردار خبردار اتنے کیتا جاتا جتنے کوئی مخالف ہو. خبردار اتنے کیتا جاتا ہے کہ جتنے کوئی مخالف ہو. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن میں فرماتے ہیں الا خبردار انا بے شک اولیاء اللہ ہی جڑے اولیاء اللہ نے اللہ جڑے پیارے نے لا خوف انہاں کوئی خوف نہیں ہوئے گا ولا هم يحزنون تے قیامت والے دن بھی انہاں کوئی غم نہیں ہوئے گا. قیامت والے دن قیامت کا جڑا میدان لگنا ہے اندر اللہ کے نبی تے اپنے اپنے سیٹاں تے اپنے اپنے جگہ تے موجود ہون گے. اللہ کے جڑے پیارے نے انہاں دے متعلق ہی ہے انہاں دے متعلق ہے کہ لا خوف ولا هم يحزنون یعنی کہ انہاں نوں تے کوئی غم ہی نہیں ہوئے گا. ایک آرام نہ بیٹھے ہوں گے. آئے سمجھ جڑے گناہگار نے وہ اپنے اعمال ویکھن گے کیونکہ آدھے کہ قیامت والے دن جڑے نا ہاتھوں میں ہر ایک کے ہاتھ میں نامہ اعمال پڑھا دیا جائے گا. تو جڑے نیک اللہ کے پیارے ہوں گے اللہ کے نیک بندے ان کو اپنے بے فکر ہو کے بیٹھے ہوں گے. آئے تو قیامت والے دن کی ہو رہا ہے کہ سارے اعمال سارے ہاتھوں میں پڑھا دیتے جائیں گے. اس واسطے کی ہے کہ جس نے چیز لو یا دو تو سجے ہاتھ میں لو سجے ہاتھ میں دو تاکہ قیامت والے دن بھی سارا نامہ اعمال سارے سجے ہاتھ میں دیتا جائے. اس واسطے میں یہ گلا کراں گا اصلاح واسطے کراں گا تے دوسری دی گلاں نے وہ اپنا ادھر ادھر وہ نہیں انشاءاللہ تعالی کوشش کراں گے کہ کچھ نہ کچھ تانوں مل جائے. اللہ تعالی سرکار کا صدقہ غوث پاک دا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ تعالی سانوں سارے جو بھی پریشانیاں مصیبتاں نے کمیاں نے بیماریاں نے دور فرما دے. تو میں جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے یہ جی جماعت اللہ تے ہے ان کا رسول پاک بھی ہے تے تیسری جماعت جڑی ہے اللہ دے ولی کامل نے کیا انہوں کا ذکر قرآن پاک دے ہے یا نہیں ہے. انہوں کا بھی قرآن پاک اندر ذکر موجود ہے. یہ جی میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی یہ یاد اس بارے کی قرآن پاک کی آیت ہے. اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے جڑے ایمان لے کے آئے جنہاں نے نیک عمل کیتے جڑے ایمان لے کے آئے جنہاں نے نیک عمل کیتے اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جڑا ہے وہ جڑے ایمان لے جنہاں نے نیک عمل کیتے نے تے جڑے ایمان لے کے آئے نے انہاں دی محبت لوگاں نے دلاں وچ داخل کرنا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اس واسطے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دی محبت ساری دلاں چ کیویں آئی کہ قرآن پاک دی ایت تو اشارہ مل رہا ہے کہ جڑے اللہ دی بارگاہ وچ جھک جاندے نے جڑے قرآن پاک دن رات قرآن پاک تلاوت کرتے نے اللہ دی بارگاہ وچ نفل پڑھتے نے اللہ دے خوف نال روندے نے تے اللہ دے کولوں ڈرتے نے پھر اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت لوگاں دے دلاں وچ پا دیتا ہے. یہ قرآن پاک دی ایت جڑی ہے دستی پئی ہے. تو پتہ چلیا کہ اللہ رسول کا ذکر ہے تیسری جماعت جڑی اولیاء اللہ ہے نا وہ پیچھے نہیں ہے انہوں بھی مننا ضروری ہے نال. تو جس طرح کہ قرآن پاک 28 پارے سورۃ المنافقون وچ وللہ العزت عزت اللہ دی ہے ولی رسول ہی ان دے رسول پاک دی ہے وللمؤمنین تے جڑے اللہ دے جڑے پیار نے اللہ دے ولی تے انہاں دی بھی عزت ہے. سبحان اللہ. ایک قرآن پاک دی تیسری جماعت کا ذکر آ گیا کہ نہیں آ گیا. آج جی اللہ نو منو جی اللہ نو منو جی اللہ نو منو ان نال دے رسول پاک نو بھی منو رسول پاک نو بھی منو. پھر تیسری جماعت جی اولیاء اللہ دی انہوں بھی اللہ نے کیا منو ولکن المنافقین لا یعلمون. لیکن قرآن پاک اللہ فرماتا ہے لیکن منافق نہیں جانتے انہاں دی عزت نو منافق نہیں جانتے. جانتے کون نے ایمان والے ہی انہاں دی عزت نو جانتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ سنت ہی ہے کہ جڑے اللہ کو بھی مانتے ہیں رسول پاک کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ دے ولیاں نو بھی مانتے ہیں. جس طرح کہ قرآن پاک کا پہلا سپارہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر کچھ لوگ کہتے ہیں اسی اللہ نو ماننے ہیں تو کی کرنے ہیں قیامت نو ماننے ہیں. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر اسی ایمان اللہ تے لے آنے تے آخرت تے لے آنے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن نہیں ہے مومن نہیں ہے. مومن کدوں ہوں گے جدوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نال شامل کریں گے. اس تو علاوہ تسی جناب ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو مسلمان نہیں ہو سکتے جنہیں کہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھو مسلمان نہیں ہو سکتے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارا دا ذکر جتنا کہ نہیں کرو گے انہیں کہ تمہیں کچھ نہیں لبنا ہے. تو مد شامی حضرات میں ایک دو گلاں یہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گل بیان کراں گا تو انشاءاللہ اس کے بعد میں نماز پڑھاواں گا تاکہ ساری نماز درست ہو جائے. حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جی والدہ نے وہ اپنے گئے امام حسن پاک اولاد جو
اور آپ کے والد حضرت امام حسین پاک دی اولاد دے وچوں، اس واسطے کہ آپ نے حسنی حسینی سید حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کی اولاد دے وچوں نے، کوئی یہ نہ کہو کہ ادھر ادھر کوئی ہے ہی پیر تے وہ بڑا ہو گیا تو انہوں چار دیکھا ود مل گئی، نہیں یہ گل نہیں، یہ نبی پاک کی اولاد چوں نے۔ حضور غوث پاک سرکار کی نے شیخ عبد القادر جیلانی کون نے؟ نبی پاک کی اولاد دے وچوں نے۔ اور آپ نے جس نے آپ کی عمر 22 سال ہوئی، اپنا 17 سال تک 18 سال ہوئی، تو پھر جڑا آپ نے اپنی والدہ کو اجازت لی کہ مجھے ہوں اجازت دیتی جائے کہ میں انہوں تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اج کل اسی تعلیم جی بچوں کو دلانے پہ نا، ساری وہ قرآن پاک کی آیات جہاں نا سکولوں میں لکھیاں ہوئی ہیں کہ جڑا علم حاصل کرو گور تو لے کے قبر تک، گور تک، گور تک قبر، تو وہ علم جہا نا وہ علم نہیں کہ جڑا انگریز پڑھا رہا ہے، وہی حدیث اسی استعمال کر رہے ہیں سکولوں سے، وہ حدیث جڑی ہے نا وہ اسلامی علم حاصل کرنے واسطے وہ حدیث پاک ہے۔ آئی سمجھ؟ تو غوث پاک سرکار نے کی کیتا ہے کہ اپنے والدہ کو اجازت لی کہ مجھے اجازت دیتی جائے کہ میں علم حاصل کرنا ہے، نہیں کہ میں سکولے کسی پی جاؤں تو میں 16 پوریاں کر کے باہر نکلا، نہیں، بلکہ میں اولیاء اللہ جڑے اللہ دے پیارے انہاں دی صحبت وچ انہاں دی بارگاہ وچ بیٹھا گا کہ جڑے وہ مینوں علم دین گے میں انہاں کو محفوظ کراں گا، انہاں کو فیض حاصل کراں گا۔ آئی سمجھ؟ غوث پاک سرکار نے ایک جگہ پہ کئی بزرگاں نے دین دی بارگاہ وچ حاضری دیتی کہ انہوں نے کو علم حاصل کیتا، انہوں کو فیض لیا۔ اس واسطے علم جڑا ہے نا میرا سکول کے اندر نہیں ملے گا، بلکہ اپنے بچے کو یاد رکھنا، کسی نیک بندے کی صحبت ضرور دینا کہ انہیں کو بیٹھے انہیں کو گل مل جائے۔ آئی سمجھ؟ تو کسی نیک بندے کی جس اثر پی گیا نا گلوں کا یا نیک نظر پی گئی تو وہ بچہ جہاں نا والدین کا بھی احترام کرے گا تو اگے وہ اپنا تارے اچھے سلوک نہ پیش آئے گا۔ اگر تھی میرا سکول کے اندر آزاد چھاڑ دو گے تو بعد میں کام تنگ کرے گا، وہ پھر تھی کہو کہ میں جناب نے بڑا پڑھایا، لیکن یہ پڑھایا تھی تعلیم دیتی، تربیت نہیں دیتی۔ تربیت والدین کو ملنی ہے تو یا اپنا تھی جڑے کسی بزرگ کے کو باپ ہونے کو ملے گی۔ تو غوث پاک سرکار اس لیے علم حاصل کرنے واسطے اپنا ٹور پہ تو تمہیں مشہور واقعہ پتا ہے کہ جس جا رہا سن رستے کے اندر جناب ڈاکو کا قافلہ اپنا قافلہ جا رہا سی کہ ڈاکو آ گیا، اتنے جناب مال لٹیا تو غوث پاک سرکار کو لایا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے کو بھی پیسے ہیں نہیں، وہ سردار کو لگا ڈاکو دے لگا جی میرے کو آتا میرے کو پیسے ہیں نہیں لیکن نظر کو نہیں آتے پہ، تو انہوں نے کیا کہ میری والدہ نے اپنا جی میری قمیض سلائی کیتے ہیں اور وہ پیسے نا 2 حصے کیتے گئے سن، یعنی انہوں نے ملے ساڈا وہ پیسے یعنی کہ جو تو ملتے ہیں جی والدین تو مل جاتے وڈیا تو مل جاتے نا لے آ ادھر پیسے نہیں ملے اس تو بعد نہیں، تو ایک حصہ آیا سی غوث پاک سرکار نے دے دیتا سی، تو وہ جناب میرے پیسے ڈاکو دسیا کہ میری والدہ نے کیا جھوٹ نہیں بولنا اس واسطے میرے کو پیسے ہے سن، میں سچ ہی بولیا۔ تو اس چیز کو ویکھ کہ غوث پاک سرکار نے انہوں نے یہ ویکھ کے ڈاکو جو مسلمان ہو گئے، تو پتہ چلیا کہ اندر زبان کا مسئلہ ہے آ جاتا ہے کہ بندے کی زبان کا تاثیر پیدا ہوئے، زبان تک تاثیر ہوئے گی تو پھر ڈاکو ہی کلمہ پڑھ لیں گے۔ جہاں بندہ جی گل کرتا میں دسیا اس تو پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں کہ جدو بندہ خود عمل کرتا ہوئے گا جب دوسرے نے اندر عمل کرائے گا پھر وہ بندہ دوسرا بھی عمل کرے گا۔ اگر بندہ ہوں میں تو کئی جگہ سارا نماز پڑھیا کرو، نماز پڑھیا کرو، جناب اپنے والدہ کا احترام کرو یا قرآن پاک پڑھیا کرو، تہجد پڑھیا کرو، میں خود پڑھا گا نہیں تو پھر تمہارے بھی اثر نہیں ہوئے گا۔ کسی بزرگ نے دین کی گل کا اثر ادو ہوتا ہے جب خود ادھر عمل کرتے ہوتے ہیں۔ تو بہت شاید حضرات حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد جنگلات بھی لیا اور لوگ نہ مینو لوگ پہچانتے سن میں نہ لوگوں میں پہچانتا سا، اس طرح حضور غوث پاک سرکار کا وقت گزرا اور اتنے آپ فرماتے ہیں کہ 1 سال ایویں نہ گزرتا سی کہ کچھ کھادا نہیں کچھ پیتا نہیں، وہ 1 سال بغیر کھان پی تو گزار دیا۔ اس طرح غوث پاک سرکار نے 25 سال آپ نے رات کے جنگلات گزارے اور جس لیے غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اینی کمزوری آئی کہ آپ زمین تے گر گئے جب تشریف لے کے زمین تے تو پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی انما مع العسر یسرا انما مع العسر یسرا کہ ہر مشکل تو بعد ہی آسانی ہے۔ یہ وقت تو بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ تسی جڑا نا کہ اپنے لوگوں کو بیعت کرو، لوگوں کو مرید کرو۔ تو حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو مرید کرا، یعنی کہ میں نہیں انہوں سنبھال سکتا۔ فرمایا کہ نہیں انہوں لوگوں کو بیعت کرنا ہے، تو پھر فرمایا کہ جڑا میرا مرید ہے آپ نے فرمایا کہ جڑا میرا مرید ہوئے بغیر توبہ تو نہ کرے۔ تو حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے
لوگوں کو بیعت کیتا، لوگوں کو اپنا مرید کیتا۔ آپ کے مجمع کے اندر ہزار تعداد کے لوگ ہوتے سن۔ حضرت اپنا ایک بزرگ سن، انہوں نے مجلس جس نے غوث پاک سرکار گیا نا اپنا کچھ طالب علمی کے دور کے اندر کچھ حاصل کرنے واسطے، حضرت کافیس رحمت اللہ علیہ اللہ دی ولی کامل ہوئے نے، انہوں نے جناب اس نے مجلس چ گئے تے انہوں نے بندے نے حکم دیتا ہے پھاڑ کے باہر کر دو مجلس چ غوث پاک سرکار، وہ بندے نے پھڑیا اور باہر کر دیتا، پھر باہر چھڑ کے آ گئے غوث پاک سرکار پھر مجلس چ آ گئے علم حاصل کرنے واسطے، انہوں کیا پھر انہوں کرو جی باہر چھڑ کے آؤ، تو پھر باہر چھڑ کے آئے۔ پھر تیسری دفعہ اس طرح ہویا، پھر وہ مجلس اندر تیسری بار غوث پاک سرکار آ کے بیٹھ گئے علم حاصل کرنے واسطے۔ بزرگاں نے دین دی محفل دی گل کر رہے ہیں، کالج یونیورسٹی کی گل نہیں کر رہے، لیکن کالج یونیورسٹی کے اندر انہوں کو پڑھو کہ جنہ کو تعلق سنبھالیا جائے، زیادہ پڑھ کے والدین تنگ کرتے ہیں بچے، اس واسطے اپنے وال جڑے نا بچے اٹھو نہ پڑھا لو انہوں کو کہ وہ اپنے والدین ٹکرا رہ جان، اگر پھر والدین بھی بھول جاتے ہیں۔ تو جس ویلے انہوں نے دیکھا تیسری باری غوث پاک سرکار محفل چ آ گئے، حضرت کافیس رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ انہوں میرے کول لے کے آؤ، غوث پاک سرکار نے کول جس لے گئے تو انہوں نے آپ کی پیشانی چومی غوث پاک سرکار کی، انہوں نے پیشانی چومی تے کیا کہ میں بار بار اس طرح تا کیتا سی لوگ تاکہ تانوں پہچان لیں، تانوں جان لیں کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ سارے ولیاں کے سردار ہوں گے۔ انہوں نے کی کیتا اپنا جبہ اتار کے اور اپنا مسلح جڑا سی وہ غوث پاک سرکار کی بارگاہ پیش کر دیتا، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تسی منبر تے بیٹھ کے آکھو گے کہ میرا قدم یا سارے ولیاں دی گردن تے ہوئے ہے، تو فرمایا کہ اے جڑی اپنا میری داڑھی ہے، فرمایا کہ غوث پاک سرکار فرمایا کہ تسی اس وقت میری اس داڑھی کو یاد رکھنا جس لئے تسی اس منبر تے بیٹھو گے۔ تو گل یہ ہے کہ غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ایسے وقت گزارے علم حاصل کر دیا کہ ایک وقت ایسا ہے کہ ایک بھوک لگی کہ کوئی کھانا کھا رہا سی، کوئی کھانا کھا رہا سی تو انہوں پھر جلے کول جا کے بیٹھے گا تو انہیں کہا کہ کھانا کھا لو، آپ نے فرمایا کہ میں کھانا نہیں کھانا، یہ ہمارا پھر گل نہیں کر رہا بلکہ اس کا علمی جس ٹائم علم حاصل کر رہے اس ٹائم گل کرنا پہ، تو انہوں نے کہا کہ جب کھانا کھانا اس لقمہ لیا غوث پاک سرکار نے نہ چاہتے ہوئے انہوں نے بڑا اصرار زیادہ کیا کہ کھانا ایک لقمہ لیا، جس نے کھاتا نہ تھے انہوں نے کہا کہ غوث پاک نے پوچھا کہ تسی کدھر آئے ہو، انہوں نے کہا کہ جی اے کسی کے پیسے آئے نے تے یہ میں انہیں ٹکرا پہنچانے نے تے وہ بندہ نہیں مل رہا، کافی دیر تو جڑا نا ان میں لب نہ پیا وا تے میرے جڑے اپنے پیسے نے ختم ہو گئے جڑے کسی نے دیتے سن وہ دے دے کے انہاں وچوں میں روٹی لے کے کھان لگا وا، پر میں بندے دا نام کہے تے انہاں دا نام عبد القادر ہے، میں تو لبن دیا ہوں تے پیسے نے تے میں اودی والدہ نے دتے کہ میرے بیٹے کی طرح پہنچا دے، کیونکہ جدوں والدہ کو کرم چلے سارا غوث پاک سرکار تے آپ کو فرمایا سی والدہ نے کہ ساڈی ہن ملاقات قیامت والے دن ہی ہوئے گی، اس طرح علم حاصل کیتا حضور سید غوث پاک نے، تو وہ پیسے فرمایا کہ پھر پیسے تواڈے ہوئے میں جو تہاڈا مہمان ہویا تو وہ پیسے جڑے سن کچھ حضور غوث پاک سرکار نے کچھ کھانا کھانا باقی پورا بعد تقسیم کر دیتا، اور ایسا ایسا وقت ہوندا سی کہ درویش جڑے ہوندے سن انہاں نوں کھانا نہیں سی لبدا، یعنی کہ کتوں کتوں ویکھیا تو پھر وہ جڑا غوث پاک سرکار نوں کچھ ملدا سی کتوں وہ پھر غریباں وچ ہی تقسیم کر دیندے سن، اس طرح حضور غوث پاک سرکار نے اپنا وقت گزاریا، اور ایک میں بیان کرتا پیا سی کہ 70,000 کا مجمع ہوتا سی کہ 80,000 کا مجمع غوث پاک سرکار کا ہوتا سی، یعنی کہ لوگوں نے سنن کا لکھاں کتاب تھے، تو اوتھے ایک بزرگ سن انہوں نے جس لئے نیند آ گئی نا تو سو گئے، میں کہیں بیان کی گل، تو جس لئے نیند آ گئی تو سو گئے، تو انہوں نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، جب زیارت ہوئی وہ زیارت کرتے پہلے بزرگ ادھر غوث پاک سرکار اپنا بیان فرما رہے ہیں کہ غوث پاک سرکار نے کی کیتا انہوں نے سامنے بات دبا کے کھڑے ہو گئے، تو جنہوں نے زیارت ہوتی سی اس مجلس کے اندر، تو جس وہ بیدار ہوئے تو دیکھا غوث پاک سرکار ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ تسی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے، فرمایا کہ تسی خواب کے اندر زیارت کی تھی، میں ظاہری طور پہ کریم آقا نے زیارت کر لی ہے، اے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے یاد نہیں دلانے ہیں، تے باقی غوث پاک سرکار نے اپنے طالب علم کے بعد جس نے طالب علم پڑھانا سن اس ٹائم کوئی کشتی جہاز ایسی جڑا سمندر کے اندر ڈوبدا پیا سی، سمندر کے اندر ڈوبدا پیا سی کہ غوث پاک سرکار انہوں نے پکارا یا غوث پاک مدد فرماؤ، اس ٹائم آپ بچے کو پڑھا دے پے سن تے آپ کو ایک تھیلا سی، آپ نے اس تھیلے وچ ہاتھ مارا تے باہر کڈیا تے وہ ہاتھ گلا سی، طالب علم حیران ہوئے کہ ہاتھ سکا
ڈبا اندر داخل کیا بھج کے گیا کہ بعد میں کچھ دن بعد کچھ لوگ آئے انہوں نے میرے شکریہ ادا کیا فرمایا کہ سارا بیڑا جہاں سے ڈبا گیا سی کہ غوث پاک سرکار ایک اپنا ہاتھ تو جس نے پکار یاد کیتا تو پھر وہ حادثہ ظاہر ہویا انہیں سارا بیڑا جہاں سے سیدھا کر دیتا یہ حضرت سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن اور رمضان کے اندر افطاری کے ٹائم پہ لوگ کافی آ گئے سرکار ساڑھے دعوت آئی تاری ہے آج ساڑھے افطاری کرنا فرمایا ٹھیک ہے آ جائیں گے پھر ایک آیا فرمایا ساڑھے افطاری کرنا ایک دن کی کنے لوگ آئے کہ چلے گئے لوگوں نے کہا سرکار ایک ٹائم کتنے کتنے جاؤ گے سارا ٹائم دیتی جاتے ہو تو جس لیے افطاری تو واپس آئے تو بیٹھے تو پھر لوگوں نے سارے نے آ کے کیا سرکار بہت مہربانی حاضر تھی اپنا سارے گھر آئے پھر دوجا آیا انہیں کہا ساری سرکار بڑی مہربانی سارے گھر تشریف لے کے آئے وہ حیران ہوئے کہ سرکار ایک ٹائم پہ ہر جگہ کتنا پہنچ گیا ہے کتنا پہنچ گیا ہے تو فرمایا کہ درخت کے سامنے دیکھو جب درخت کے سامنے دیکھا تو ہر پتری تے غوث پاک تشریف فرما ایک حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت عطا فرمائی ہے کہ ہر جگہ جا سکتے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اللہ دے شریک نے یا مدد دے کر دے میں اللہ نہیں کرتا میں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نے میں کہا تھی پہلے نمبر پہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری جماعت جو اولیاء اللہ دی ہے وہ دا ذکر قرآن سے کیتا ہے تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کو طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ جو چاہو کر سکتے آئی سمجھ حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی نے تے جس نے ملکہ بلقیس تخت لے کے آ رہا سی بات تو سنی ہوگی پہلے کہ نہیں ملکہ بلقیس یہ تخت لے کے آ رہا سی تو فرمایا کہ تہاڈے وچ کیڑا طرف تخت لے کے آئے تو ایک جن کھڑا آیا جی میں لے کے آواں گا تو کتنے چر سے لے کے آئے گا انہوں نے کہا جی میں جنہوں نے کہا تہاڈی تے کچہری لگی ہے نچے تے وچ لے آواں گا فرمایا لیٹ ہو جائے گی تو ایک حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا سرکار میں لے کے آواں گا تو کی کیتا انہوں نے اللہ دو سے بیٹھا کیتا تے تخت جو ہے سامنے حاضر ہو گیا یہ کوئی رسالے کی گل نہیں یہ قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے آئی سمجھ اور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے مراد کے اعتراض کیتا دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کعبہ دے لاہور دے وچ وکھا دیتا تے ایک دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے جڑے پیارے نے اللہ تعالی نے طاقت عطا فرمائی ہے کہ اے جو چاہو کر سکتے ہیں آئی سمجھ حضور غوث پاک سرکار جڑے نے وہ سائر نے اپنے عیسیٰ علیہ السلام بڑی تعریفاں کرتے پہلے کہ عیسیٰ علیہ السلام انج کر سکتے ہیں انج کر سکتے ہیں مردے زندہ کر دیتے ہیں اکھاں جڑی پیدائشی نہ ہوئی انہوں نے دے دیتے ہیں کوڑے اور بیماری کی شفا دے دیتے ہیں اس طرح گلاں لگے غوث پاک سرکار کولوں دی گزرے فرمایا کہ میرے کو لے کے مردہ کیڑا زندہ کرنا ہے بڑے ایک پرانی قبر بیٹھی پہ اوتھے لے گیا بھی یہ مردہ زندہ کرو فرمایا بانسری بجانا سی دسو پھر بانسری غوث پاک سرکار نے کہا اللہ ذکر جویں تو مریا یا رب جویں تو مار کے تو زندہ بھی کر دے غوث پاک نے دعا کی ہاتھ کھڑے کر کے لا وہ مردہ کھڑا ہو گیا ہے تو گل یہ ہے کہ غوث پاک سرکار نے مردے بھی زندہ کیتے اور وہ جڑی قرآن پاک سورۃ بقرہ نے پہلی گاں اون دے وچ ذکر ہے جناب گاں دا ذکر ہے یہ تسی پڑھو بڑی تفصیل دے نال اللہ نے بیان کیتا ہے اس واقعے میں موسیٰ علیہ السلام دے کوئی بندے آ گئے سرکار سارا بندہ جڑا مر گیا قتل ہو گیا دسو کنے کیتا فرمایا کہ قرآن پاک وچ اللہ ذکر کر رہا ہے اور کہو کہ تسی ایک گاں جڑی لے کے آؤ وہ گاں جڑی ہے وہ ذبح کرو ان کا گوشت جڑا مردے نوں لاؤ تے پھر دسے گا کنے کو ماریا انہاں کہا جی مذاق نہ کرو فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں مذاق نہیں کرتا قرآن ترجمہ کرنا پیا سارا تو انہوں نے دوسرے کیا کہ جو گاں لے کے وہ گاں لے گئے انہوں نے پوچھا کہ گاں کی قیمت دو انہوں نے کہا یہ ساری جڑی ہے نا سونے دے نال خالدی پاک دیو تے اے دا گاں مل جائے گی وہ اللہ دے ولی دی گاں سی انہیں جنگل چ چھڈی سی تے انہیں ایک پتر سی کیا کہ یا اللہ تیری سپرد دی جدوں بڑا ہویا تے تو دے دے او جڑا بھی ہاتھ پھڑدا سی گاں دے تھی سی آ جدوں دا بیٹا بڑا ہویا انہیں ہاتھ آئی انہیں پھر انہوں بیچیا تے او دی خالدی سونے دے نال پا دتی گئی فائدہ آیا اللہ دے پیاریاں دا فیض ملیا والد دا پتر نوں نیک والا سی نا تا گاں نہیں ہتھی چڑھی جے کہ ہور نہیں تے چڑھ جاندی سی تو بخشا گیا مختصر گل کرنا 12 سالہ دا بیڑا ڈوبا تھا ہاں جی تو وہ گوشت جڑا گاں ذبح کیتی گئی جیسے گوشت دا ٹکڑا اس مردے نوں لایا تے مردہ اٹھ پیا کیوں جی کہنا تو بندا ہی نا موسیٰ علیہ السلام دعا کرو یا اللہ نوں زندہ کر دے نہیں اللہ نے دسیا کہ جڑے میرے ولی دی گاں ہے میرے چھڈ گئے بزرگ تے فوت ہو گئے نا اور میرے ولی دی گاں ہے نا ان کے اندر طاقت ہے کہ اون دا گوشت اگر مردے نوں لگ جائے تے مردہ زندہ ہو جاتا ہے آئی سمجھ تے وہ جڑے مردہ زندہ ہویا تے کہا جی مینوں بڑی اگے گل ہو رہا کہ سارے جڑے چاچے دے پتر نے انہوں نے جائیداد پیچھے مینوں ماریا اس طرح وہ گاں جڑی زندہ آئی اور اس سے پاک نے 12 سال دا بیڑا جڑا ڈبیا آیا وہ تاریا آپ جا رہے سن دریا کنارے کنارے تجلا اپنا ایک مائی بھی ہوندی ہے تے او جس نے پوچھا مریداں پوچھو وجہ کی ہے انہوں نے دسیا جی میری تے پرات ڈوب گئی ہے آپ سرکار گیا تے جا کے یا اللہ جی تو ڈبویا تار نہیں سکنا 12 سال بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے دعا کی تھی وہ بیڑا سے اتار گیا اور سارے براتی فرمایا پورے کر لیا پورے نے پورا دھولا جڑا سی وہ جڑا دھولا سی وہ بھی ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ موجود ہے آئی سمجھ وہ اج کل نام لیندے نا دربار دا شاہ دولہ دربار دا نام سنیا کہ نہیں سنیا اے وہی سربالے دا دربار تے جڑا وہ کشتی دے وچ سربالے دا نہیں دولے دا نام ہاں جی وہ جڑا دھولا سی اپنا اچھا لو جی اے جڑا ڈبا بیڑا ہوستا نے تاریا اج بھی انہوں نے بغداد کے اندر جان لایا انہیں دوالے رکھیا ہوا ہے کہ اے وہ بیڑا جڑا 12 سال بعد تار گیا آئی سمجھ ہاں جی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ یا اللہ پاک کسی نیک بندے دی میری آری گل ہے بس موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ یا اللہ میں کسی اپنے نیک بندے دی زیارت میں کرنا چاہتا ملنا چاہتا اس دولے دی عمر جڑی وہ 600 سال ہے ہاں جی کبیر الدین بارہ سال بعد ڈوبیا یا بیڑا تار گیا نا جڑا وہ دھولا سی نا ان دی عمر بعد وچ 600 سال آئی سمجھ کے نہیں ہاں جی کبیر الدین کا نام ہے دولہ شاہ دولے شاہ انہاں دا نام گجرات دے اندر انہاں دا مزار موجود ہے تے جڑے اعتراض کرن کہ بیڑا کتھے تارے بخاؤ جی 12 سال دا وہ تسی آئیو بغداد تانوں لے چل گیا اوتھے جا کے اپنی اکھاں دے نال ویکھو نا بیڑا اج بھی رکھیا سنبھال کے کہ جڑے نہیں نہ مانتے انہاں نوں کھایا جا آئی سمجھ ہاں جی اوتھے بعد لا جو دادا صاحب دی بات دادا صاحب ایویں تے بعد زیارت سفینہ جنے او بیڑے نوں ویکھنا ہوے اس گڈی چ پوے آئی سمجھ تے بیٹھ جو تے ویکھ لو جا کے گل ہے کہ اے اللہ دے پیارے نے اللہ نے طاقت دتی ہوئی ہے کہ جو چاہو کر سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آہی گل ہے میری موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کسی اپنے نیک بندے کی مینوں زیارت کرنا چاہنا اپنے پیارے کا ملا فرمایا دریا کے کنارے کا لگے جاؤ اس کے دو دریا آپس میں ملتے ہون گے تے مینوں میرا پیارا تمہیں مل پائے گا جلے اتنے گیا اتنے جناب رستے درخت آیا اتنے آرام کیا تھوڑا پھر اگر چل پیا مچھی جی سی ہوئے کھونی نال گیا سن انہیں دریا چھال ماری وہ سڑی گئے وہ نال شگرد سی یوشا بن نون نے ویکھیا ہاتھ لکھے کہ مچھی چھال ماری چلی گئی تو وہ دسنا یاد نہ رہا گا ٹر پیا گا گیا جی موسیٰ علیہ السلام نے کیا مچھی لیا کھائیے انہیں کہا جی وہ دریا چھال مار کے اپنا چھال ماری چلی گئی فرمایا اتنے تو اللہ کا ولی کا ملنا اللہ کا پیارا اتنے ملنا اتنے آئے تو اتنے گھر خضر علیہ السلام کے ملاقات ہوئی پتا چلا کہ اللہ نے ایک بندے کی بار گئی موتا مچھی کی چلی جاتے زندہ ہو جاتی آئی سمجھ اے اللہ کے پیارے اے اللہ کے نیک بندے آئی سمجھ اللہ تعالیٰ سانو سارے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فیض کا فرمائے ٹائم تھوڑا سی چلی جائے گلاں کیتیاں ساریاں باقی تفصیل ہے گلاں کریے تو بڑی لمبیاں چلی جانیاں اللہ تعالیٰ